الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ترجمہ: خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو. خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے. روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ حجبی سے کعبہ شریف کی چابی لے لی تھی. ان کے خاندان میں عرصہ دراز سے کعبہ شریف کے کھولنے اور بند کرنے کی خدمت آ رہی تھی. آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے، وہاں نماز پڑھی. جب باہر نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ چابی ہمیں دیجیے. اور بعض روایات میں ہے کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھا. آپ نے ان دونوں میں سے کسی کو چابی نہ دی. جب آپ کعبہ شریف سے باہر لائے تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو ہم نے ابھی تلاوت کی، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان کے مطابق آپ نے چابی اسی کو دے دی جس سے لی تھی. گویا آپ نے چابی عثمان بن طلحہ حجبی سے لے لی تھی. جب آپ نے ان کو چابی عطا فرمائی تو فرمایا کہ اے بنی طلحہ، اس چابی کو اللہ کی امانت کے طور پر لے لو، اور اس چابی کو تم سے ظالم کے علاوہ کوئی نہیں چھینے گا. اس کے بعد سے آج تک یہ چابی انہی کے خاندان میں ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ امانت پورا کرنے کا حکم اور خیانت سے بچنے کا حکم ہے. سورہ یوسف میں فرمایا: اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو راہ نہیں دیتا. سورہ انفال میں فرمایا: بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. خیانت صرف یہی نہیں کہ اگر کسی نے کوئی شے آپ کے پاس رکھائی ہے تو اس کو واپس کر دیں، بلکہ اس کے بہت سارے اور بھی انداز ہیں. امانت داری جو ہے بے شک ایمانی تقاضوں میں سے ہے. اسی وجہ سے منافق کی نشانیاں آئی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. اداروں کے اموال کی حفاظت جو ہے وہ بھی امانت داری میں داخل ہے. اسی طرح سے نااہلوں کو عہدے دینا جو ہے وہ خیانت ہے، کیونکہ آپ نے جو اہل تھا اس کا حق مار لیا. اسی طرح کام پورا نہ کرنا اور تنخواہ پوری لینا خیانت ہے. اسی طرح سے ارشاد ہوا کہ مشورہ دینا امانت ہے. مومن پر واجب ہے کہ اس سے جب مشورہ مانگا جائے تو وہ صحیح مشورہ دے. بلا اجازت کسی کے گھر میں نظر ڈالنا خیانت ہے. قرآن کے اندر جگہ جگہ عدل و انصاف کرنے کا حکم ہے، اور اسی طرح سے قرآن و حدیث کے خلاف جو بھی فیصلہ کرے وہ فیصلے جو ہیں وہ ظالمانہ فیصلے ہیں، اور ظالمانہ فیصلوں کی وجہ سے ہی مصائب آتے ہیں. اسی طرح سے ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ تقوی کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا. قانون جتنا ہی اچھا ہو، جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا تو وہ قانون نافذ کرنے والے اس قانون کو نافذ نہیں کر پائیں گے. انصاف کے فیصلے کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بشارت دی ہے اور ظالموں کے لیے ہلاکت دی ہے. حاکم جو ہے ہمیشہ ایسے شخص کو بنانا چاہیے جو کہ ایماندار ہو اور جس کے اندر تقوی ہو، تاکہ وہ صحیح فیصلے کر سکے. آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصیحت قبول کرنے میں خیر جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کی تمہیں نصیحت فرماتا ہے وہ بہت اچھی ہے، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. وہ سمیع ہے یعنی سننے والا ہے، اور بصیر ہے یعنی دیکھنے والا ہے. کسی کا کوئی عمل اس کے علم سے خارج نہیں. در حقیقت یہ بہت بڑی تنبیہ ہے. گویا کسی کو کسی کا حق نہیں ماننا چاہیے اور انصاف پر قائم رہنا چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو امانت دار بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.